الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرع الآخرة میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادھورے اسلام کے ساتھ زندگی مت گزارو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خود ایمان والے بھی ادھورے اسلام کے ساتھ زندگی مت گزارو، جو اسلام کی کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرو، اور اگر پورا نہیں کرتے، پورا کرنے کی فکر نہیں کرتے، تو اس کو اللہ میاں یوں کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے اسلام میں سوال آتا ہے ایمان کا۔ ایمان میرے دوستوں بزرگوں، 4 قسم کا ایمان ہے۔ ایک ایمان وہ جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا ایمان، یہ سچا ایمان ہے، یہ صحیح ایمان ہے۔ اور ایک دوسرا ایمان ہے منافقوں والا، زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کی تشریحات بھی جانتا ہے، یعنی زبان سے تو کلمے کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل اس کو قبول نہیں کر رہا، دل نہیں مانتا، یہ منافقوں والا ایمان ہے۔
اس کا مطلب سمجھے منافقوں یہ آ زمانے میں ابھی ایمان کی بات نہ چلے، نئے زمانے کے مطابق زندگی گزارو. یہ منافقوں والا ایمان ہے. اور تیسرا ایمان جو ہے وہ مشرکوں والا ایمان ہے. ایمان بھی اللہ کو بھی بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو توکل بھی کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرتا ہے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، میری محنت سے بھی ہوتا ہے. یہ مشرکوں والا ایمان ہے. سمجھا نہیں؟ اور مولانا فرماتے تھے کہ ایک ایمان جو ہے وہ ہمارے زمانے کا ایمان ہے، میں اور آپ اس میں سب شامل ہیں. اور وہ کیسا ایمان ہے کہ میرے بغیر اللہ میاں کچھ نہیں کر سکتے، میرے بغیر، میری محنت کے بغیر اللہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ چوتھی قسم کا ایمان ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تینوں چاروں قسمیں اس لیے میں نے بتائی کہ ہم یہ چاروں قسم کا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے نہیں. یہ بات اللہ پاک سچے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اے ایمان والوں کو. مشرکانہ ایمان والوں کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ادھورے ایمان والوں کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں، منافقوں والے ایمان کو بھی نہیں کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ایمان ہمارے زمانے کا کہ اللہ میاں کو ہم مانتے ہیں، برابر ہے، کرتے تو اللہ ہی ہیں سب، لیکن سب دیکھنا پڑے گا. میرے بغیر کہیں نہ چلے، دھندے کے بغیر کہیں نہ چلے، مال کے بغیر کہیں نہ چلے. یہ ایمان کیسا ہے؟ اللہ کو ہم نے محتاج بنا دیا. حالانکہ ہے یہ صحیح ایمان یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ کام کرنے پر آئے تو مال کے بغیر بھی کام کر دیتے ہیں. اللہ کسی کام کے کرنے کے اوپر آ گئے تو چیزوں کے بغیر بھی کام کر دیتے ہیں. میٹل کے بغیر بھی اللہ کام کر دیتے ہیں، فرشتوں کے بغیر بھی کر دیتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی کر دیتے ہیں. اللہ اسباب کی بھی محتاج نہیں ہے. اس ایمان کو ادھورا لے کے مت چلو یہاں اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں. اور ادھورے ایمان کو چھوڑے بغیر، نیت کرے بغیر اور اس کی محنت کرے بغیر اپنے ایمان کو ہم کامل نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ کہ میں نے اس آیت کی آپ کو سامنے تشریح اور وضاحت کر دی، لیکن یہ آیت اتری کس کے بارے میں ہے اس کو سن لو تو آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ آیت جو ہے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم تھے، یہودی تھے، لیکن اللہ کے نبی پاک رسول کے اندر صفات دیکھی تھی تو سچے نبی ہیں. اور انہوں نے تحقیق کی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، بات سننے کے بعد معلوم اور پکی تحقیق ہو گئی کہ یہ آخری نبی یہی ہے. اور پیچھے جا کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے جا کے گھوم کے آپ کی پیٹھ مبارک کے اندر میں ایک بال کا گچھا تھا، اور بال اس طریقے سے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا. یہ بھی دیکھا، پکا ایمان ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا پہلے کی کتاب، اور ان کی کتابوں میں یہی بھی لکھا ہوا تھا کہ اس نبی کو شجر اور حجر سلام کریں گے، یعنی درخت اور پتھر بھی سلام کریں گے. مکہ کے کافر یہ کہتے تھے کہ بیچ میں جو جگہ ہے اس کو خالی مت چھوڑو. دیکھو بعد میں جو آنے والے ان کی جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کی. آپ نے آگے دیکھو، اپنے آگے، پیچھے مت دیکھو، اپنے آگے دیکھو. جگہ خالی ہے اس کو بھر دو، جگہ خالی ہے اس کو بھر دو.
تو بعد میں آنے والوں کو جگہ دے. دیکھو کہ نئی بات بتاؤ آپ، اللہ کی بات سننے کے لیے جو آدمی آوے اور اس کو اپنے جگہ دے دے، تو اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جگہ دینے والے کو اللہ جنت میں جگہ دے. اتنا بڑا عمل ہے. بلکہ صحابہ تو سکڑ کے بیٹھتے تھے، دب کے بیٹھتے تھے کہ بعد میں آنے والے کو جگہ مل جائے. اللہ کی بات ہے. اور اپنی وہ عادت یہ پڑ گئی کہ آرام سے بیٹھتے ہیں، دو دو تین آدمی کی جگہ روک کے بیٹھتے ہیں. ایسا مت کرو. بالکل مفت میں جنت ملے گی، مفت میں. اور تبلیغ کی بات نہیں، علماء کی بات نہیں. کوئی بھی آدمی اللہ کی بات کر رہا ہو، دین کی بات کر رہا ہو، سمٹ کر بیٹھو، چمٹ کر بیٹھو، تاکہ دوسرا آدمی سہولت کے ساتھ اللہ کی بات سن سکے. یہ مفت کا سودا ہے، بیٹھنے میں آپ کو مل جائے گا. خیر، تو یہ یہودی عالم جو تھے عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، اور کیونکہ عالم تھے ان کی قوم کے، یہودیوں کے. تو یہودیوں کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے وہ مکروہ تھا، اونٹ کا، اور اپنے یہاں حلال ہے. اللہ کے نبی ہماری شریعت کے اندر یہ حلال ہے. کیوں کھینچا ہے ہمارا؟ تو ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کھانا کھا رہے، مسلمان ہو گئے، صحابہ کی جماعت کھانا کھانے بیٹھے تھا، اور یہ اونٹ کا گوشت کھا رہے تھے. تو اپنی بھی عادت ہے، اپنے کھانے بیٹھے ہوں تو کوئی بھی ساتھی آتا ہے تو آپ کو کھانا ہو بیٹھ کھانا کہتے ہیں بارہ کرتا نہیں آ گیا. تو دو تین آدمیوں نے تھالے میں سے اٹھ کے ان کو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا تھالے میں. سنیو برابر، جیسے تھالے پہ ان کو بٹھایا، لیکن یہ تو دیکھا تو اونٹ کا گوشت ہے. تو ان کی پہلے کی شریعت میں تو مکروہ تھا، اور یہاں مکروہ نہیں ہے، حلال ہے. تو جیسے کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو آدمی تھوڑی منہ بگاڑتا ہے، پیشانی پر بل آتے ہیں، ناک بھوں چڑھاتا ہے، بس اتنا کرا ہے. ہاتھ تو بڑا ہے لیکن ذرا منہ بگا. اللہ کو عبداللہ بن سلام کی یہ عمل پسند نہیں آیا، اور یہ آیت اتاری، اے ایمان والو، اے عبداللہ بن سلام، اے عبداللہ بن سلام، اب تم شریعت محمدی بنو. وہاں تو مکروہ تھا، اس کو تم کیوں مکروہ سمجھ رہے ہو؟ ناک بھوں کیوں چڑھاتے ہو؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ابھی کئی جگہ پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بات، کوئی بھی آیت ہو یا کوئی بھی عمل کو سمجھ کے کرو. ایک ہماری بری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کو ہم سمجھ کے نہیں کرتے، ہمارے دماغ میں جو وچار ہوتے ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، اس وقت یہ مکروہ تھا، اور محمدی شریعت کے اندر یہ حلال ہے. حلال کو آپ مکروہ نہیں سمجھتے. نہ کھانا ہو تو چھوڑ دو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مکروہ نہیں سمجھتے. ناک بھوں نہیں چڑھا سکتے، حلال ہے، حرام نہیں، حلال ہے. اللہ تعالیٰ کو بات ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اتاری. اس میں آپ 14ویں صدی کے تمام مسلمان اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، تم بھی ایسا مت کریو. سمجھے میری بات؟ تو ایک مستحب کو چھوڑنے پر مکروہ سمجھنا، ناپسند کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. آج تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں، فرض چھوڑ دیتے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں،
اپنے اللہ کے نبی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سچے نبی، بہت بالکل سچے، اور یہ تو سید المرسلین ہے اور حق نبی ہے۔ نبی کی سنت کو تو اختیار کرنے کے لیے تیار ناپسند کرتے ہیں۔ ہم مردوں کا بھی یہ حال ہے، ہماری مستورات کا بھی یہ حال ہے، ہاں ناپسند کر، فرائض کو بھی ناپسند کر رہے ہیں۔ سوچو آپ میں بات غلط کر رہا ہوں، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 2 وقت کی جاتی ہے، اور خود بڑے میاں پڑھتے ہیں تو گھر میں چھوکرے نہیں پڑھتے۔ تو باہر کی تبلیغ نہیں، گھر کی تبلیغ۔ تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھ دیا، اصل یہ کام اپنی خود کی اصلاح کا کام۔ میرے فرائض جو ادھورے ہیں وہ درست ہو جائے، میرا ایمان جو بگڑ گیا ہے اس کو مجھے پورا کرنا چاہیے، میری سنتیں جو بگڑ چکی ہیں، نکل چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کوئی فکر ہی نہیں، اپنی منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور اللہ میں نے یہ آیت مستحب پہ اتاری ہے، مستحب پہ، سنیوں غور سے برابر۔ یہ 3 دن نہیں، 1 چلہ نہیں، 3 چلے نہیں، اور 1000 مرتبہ 3 چلے دینے کے بعد بھی اگر ہمارا ایمان صحیح ہو جاتا ہے تو خدا پاک کی قسم یہ سستا سونا ہے۔ 100 مرتبہ 3 چلے دینے کے بعد اور 100 مرتبہ چلہ لگانے کے بعد ہم سنت رسول کے پابند ہو جائیں تو یہ سستا سونا ہے۔ ہم سنتوں کو بھی ادھورا لے کے چلتے ہیں، اور اپنے اپنا بھی ایمان بگڑا نہیں ہے۔ کوئی منافق اللہ کے رسول کے زمانے کے لوگ بھی یوں سمجھتے اپنا بھی ایمان بگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے لوگ مسلمان، منافق مسلمان نمازی پڑھ لیتے تھے، کلمہ ان کا صحیح تھا، مفہوم صحیح تھا، سب صحیح تھا، ان کے معاملات صحیح تھے، ان کی تجارت صحیح تھی، ان کے لین دین صحیح تھے، ان کا لباس صحیح تھا، سب صحیح تھا، لیکن کیا تھا؟ اوپر زبان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اندر میں ایمان نہیں، اس کو ٹٹولو۔ ہاں جیسے دکان میں ٹٹولتے ہو، کیوں نہیں چلتی، کیا چیز ادھوری ہے؟ گھر میں ٹٹولتے ہیں کہ کیا چیز ادھوری ہے، ایمان کو ٹٹولتے ہی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی سرکار جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ایمان کو بگاڑ دیتی ہے، اور اپنا وچار کیا ہے؟ نہ کہیں نہ بگڑے، 3 چلے چلا رہے، 3 دن دینے کی ضرورت نہیں، اپنا ایمان نہیں۔ اور وہ نبی کہہ رہے ہیں، اچھا میں ایک بات پوچھوں درمیان، نبی کو دن جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ بولتے ہیں جھوٹ؟ ایمان دنیا کی محبت ایمان دو، اور ایمان اتنا ہی نہیں کہ میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتنی گھس جائے گی کہ ان کے ایمان کو یہ دنیا کی محبت ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے لکڑی، اتنا بڑا لکڑا بھی تھوڑی دیر میں ختم۔ اور آپ نے کیا دھندا پہلے پیچھے ایمان، کاروبار پہلے پیچھے ایمان، ادھورے ایمان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، بدارے پرمان میں جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ آپ نے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ماننا نہیں، ایمان تو پکا کا پکا دیتا ہے، نبی کی بات کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے۔ نبی جو ایمان جو اسلام لایا وہ خود کہہ رہے ہیں، اور جھوٹ کسی بھی جگہ بولا تم نے تو اس کو منافق کی علامت کراتی ہے، تو منافق والے ایمان کو ہم صحیح کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ہاں ایمان کو ایک وقت کی بھی نماز، منافق ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑتا،
بچے چھوڑ رہے ہیں قرآن، قبول کرنے والا اللہ ہے، پھر اپنی طرف سے کیا کہ معاف کرنے والا اللہ ہے۔ تو میں آپ کو کہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے منافق کو اللہ میں معاف نہیں کر سکتا کیا؟ ان منافقوں کے اللہ کے نبی نے کیوں جنت کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ان کو کیوں چھتے کرے اللہ کے نبی نے؟ دیکھو پڑھو، آپ علماء کے پاس بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو، معلوم ہوگا، ظاہر کرے باقاعدہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ بلکہ اللہ کے نبی پاک کو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ منافق ہے کون، اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا ایک بات، اور منافق وعدہ خلافی کرے گا دوسری بات، اور منافق امانت میں خیانت کرے گا، یہ منافق ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان سے بولتا ہے سب کچھ اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور زبان پہ بول رہا ہے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کے طریقے ہونے چاہیے، سچے نبی ہیں، اور نبی کے طریقے چھوڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق اللہ کے نبی کے اندر کھوڑے نکالتے تھے، نقطہ چینیاں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ایسے گرمی کے زمانے میں جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھ نہیں پڑتی، اللہ کے نبی کی سمجھ سے بھی اور ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی کی سمجھ سے، اللہ کے نبی کے عمل سے نہیں، ان کی سمجھ سے بھی اور ہو رہے ہیں۔ اسی قرآن میں جواب دیے ہیں کہ علماء کرام آپ جو بنا کر جو تفسیریں کرتے ہیں اس کے اندر بیٹھو، سنو قرآن کو، یہ ہدایت کی قرآن ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، تلاوت کر لیتے، تلاوت کرنے ثواب مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے۔ اور منافق کی چوتھی علامت یہ بتائی کہ یہ جب بھی آتے ہیں نماز میں سستیاں کرتے ہیں، اور اپنے سے نماز میں سستیاں نہیں، نماز چھوڑ دی تھی ہے۔ بعض لوگ تو بیچارے جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کی، اور بعض لوگ 3 4 وقت کی پڑھتے ہیں، 2 وقت کی جاتی، 3 وقت کی جاتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابا حضور اور اماں بھی مسلمان ہیں دونوں، جو کماؤ بیٹا ہے اس کو اٹھاتے بھی نہیں۔ بڑے میاں میں جتنا ایمان کمزور ہے تو چھوکرے کہاں سے آئے گا؟ میں تو مانگرول والوں کو کہتا ہوں کنواں میں جو پانی ہو جائے وہ ابھی ہمارا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہاں ابا جان تو دھندے میں پورا دھیان دیتے ہیں، نماز ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو میں نے سنا ہے بڑے میاں کو، کیا نماز لگا کے دھندا باقاعدہ چھڑواتے ہیں۔ کوئی نیک بھائی، کوئی نیک بہو گھر میں آ گئی، اس کو کام کر، نماز کیا لگا رکھی ہے، باقاعدہ چھڑواتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر بھی کیا کہتے ہیں 3 دن کوئی ضروری نہیں ہے، فرصت ملے گی تو جائیں گے، چلہ ضروری نہیں ہے، فرصت ملے گی تو جائیں گے۔ میرے دوست میں شروع میں کہا نا 1000 مرتبہ 3 چلے دینے کے بعد نہیں جی، اگر ہمارا ایمان صحیح ہو گیا اور ایمان کی صحیح کرنے کی محنت میں ہم لگ گئے تو یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے ہمارے ایمان۔ اب بیپاری، ہمارے مسلمان کا بیپاری کیا کرتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے سارے باتیں کرتے ہیں، مگر جھوٹ بولے مگر تو دھندا چلے دیجیے۔ بیپاری کہہ رہا ہے، مسلمان بیپاری کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا منافق ہو جاتا ہے، اور ہم تو جھوٹ بولنے سے بھی آپ تو آگے بڑھ گئے، دھوکہ دے دیتے ہیں غیروں کو، مسلمانوں کو، سب کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس کا پیسہ میری محنت پارٹنر کر کے کسی کے ساتھ دھندا کرو، جہاں آپ کا دھندا اچھا چلنا شروع ہوگا تو دوسرا پارٹنر آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرے گا۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من غش من فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں ہے۔ اس کو یہ دھوکہ دینا، بچ مارنا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ میرا ایمان بگڑ رہا ہے۔
وہ تو جو کرنے والا تو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ جو سنتا ہے کہ یہ تو بیچارہ ریکڑی والا تھا، ابھی میں بہت زوردار بلڈنگ بنا لی تھی، دھندا بھی بہت اچھا ہو گیا، بس بچ مار کے کرا ہے. کتنا ہوشیار آدمی ہے. بچ مارنے والے کو، دھوکہ دینے والے کو آج ہم ہوشیار سمجھ رہے ہیں. ہاں، اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، اپنے ایمان کی. میرے کو اسی طریقے سے معاملات میں لیور دیور، پیسہ کسی کا رکھا، اس کو دیا، دو آدمی پارٹنر میں دھندا کر، ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، اگر کاروبار جہاں اچھا چلنا شروع ہوا تو یہ بچ مارے گا. ابھی کے پیچھے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے بچ مارتے ہیں اور ڈکا بھی نہیں لیتے. ڈکا نہیں لینے کا مطلب کیا؟ یہ برا بھی نہیں سمجھتے کہ میں نے گناہ کیا ہے، نتھی یا تیرے یہ کرو کری ہے، نتھی برا کہ نہیں ہونا. اچھا، کوئی کچھ ایسے ہوتے ہیں لاکھوں کو مارتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہزاروں کے مارتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ 100 کے مارتے ہیں. ہمارے کاریگر تک کتنے بجے آؤ گے؟ تو کہ صبح 10 بجے آ گئے، 10 بجے آئے گا، کام کر لے گا، ہوشیار متیار سجائے گا، آدھا گھنٹہ اس میں نکالا تو 4 منگاؤ نا تو آدھا گھنٹہ اور نکالے گا، 1 گھنٹے کے بعد کام پہ چڑھے گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ امانت میں خیانت کر رہا ہے. یہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا. یہ اپنے سیٹ کو، مکان کے کام کرنے والوں کو ہر چیز کے اندر دھوکہ دے گا. تو دھوکہ دینے والے تو بڑے بڑے مالدار ہیں، وہ دھوکہ اپنے تو دھوکہ نہیں دیتے، ایمانداری سے اپنے تو کام کرتے ہیں. ایمانداری ہر جگہ دھوکہ بازی اور امانت میں خیانت گھس گئی. اللہ کے نبی نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو امین لوگ ہوں گے، امانت دار ہوں گے، ان کو خیانت دار سمجھا جائے گا، اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو امانت دار سمجھا جائے گا. ہم وہ زمانے سے گزر رہے ہیں. خیر، کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہم ایمان ہمارا بگڑ گیا ہے. یہ 3-4 چیزیں اسی لیے ہیں. عورت کو دیکھو، مرد ویسے چھوکری دیکھنے گئے، سارا دیکھتے ہیں، پردہ کرتی کہ نہیں کرتی، کیسی ہے، کیا ہے، سب دیکھتے ہیں. گھر میں لاتے ہیں، گھر میں لانے کے بعد اس کے لباس کو دیکھتے ہی نہیں، پردہ نہیں چاہیے. باہر نکلے تو پردہ کریں، بیلے میں کوئی پردہ نہیں، گھر میں کوئی پردہ نہیں. پردہ فرض ہے، فرض. اچھے دینداروں کے یہاں بھی دیور اور جیٹ سے پردے نہیں ہوتے. باہر نکلے نہیں برقع پہن کے جائیے. آج کل کے برقعے بھی ایسے ہیں کہ بالکل سب نظر آتا ہے، سب نظر آتا ہے. برقعے بھی ایسے ہیں. یہ برقع نہیں، فراق ہے، فراق. بھائی جانتا ہے، باپ جانتا ہے، ماں جانتی ہے، جا بیٹا جا. یہ سب ایمان بگاڑنے کی، میں بدلا اس لیے رہا ہوں ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ سب ایمان بگاڑنے کی چیزیں. باپ جانتا ہے، خبر ہے اس کو. آج کل سینٹ نکلے، سینٹ تو مرد لگا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن عورت کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا کے گھر میں سے نکلتی ہے تو یہ جس کو بھی خوشبو پہنچتی ہے اور جتنے دور تک یہ جا رہی، اتنے دور تک یہ جہنم میں جائے گی. کتنا خرچہ ہوتا ہے ہماری دنیا بھر کی معلوم نہیں میرے کو، لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر. یہ ایمان پردہ فرض ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ مردوں کا ایمان نہ بگڑے. پردہ فرض ہی اسی لیے کیا ہے. پردہ سیکس کی وجہ سے وہ نہیں کیا، نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے بعد عبداللہ بن مکتوب آئے، یہ اندھے صحابی تھے، نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی کو ماں عائشہ کو کہا کہ پردہ کر دو. آپ ایک ہی روم تھا، ایک روم کے درمیان کے اندر پردہ تھا، چادر، تو پردہ کر دو. تو ماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اندھے دیکھتے نہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں دیکھتے، کیا تو بھی نہیں دیکھتی؟ یہ بگڑے ہوئے ایمان کے ساتھ ہماری زندگی چل رہی ہے. ہمارے اعمال اتنے بگڑے ہوئے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کہ ہم کئی وقتوں کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. حدیث شریف ہے، سنو برابر، حدیث شریف ہے. جو آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب ہوگا.
صبح کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیے ظہر تک، ظہر کی نماز جان بوجھ چھوڑ دی تو عصر تک، عصر کی نماز چھوڑ دی مغرب تک، مغرب کی چھوڑ دی تھی عشاء تک، عشاء کی چھوڑ دی تھی فجر تک. اور اس کو اپنے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حدیث کے معلوم جاننے والے، پڑھنے والے، سننے والے، یہ جو اللہ کے نبی نے ڈرانے کے واسطے کرا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی جھوٹ بولے. قبر میں عذاب آئے گا. ناپاک رہنے والے کو قبر میں عذاب ہوگا. ناپاک رہنے، چاہے مرد ناپاک رہتا ہو چاہے عورت ناپاک. یہ ٹخنوں سے اوپر کیوں پاجامہ رکھوایا؟ تاکہ اس کا پاجامہ ناپاک نہ ہو. ہر بیچارے نوجوانوں کو نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ایسے ازار اور ایسے پانچے نیچے تک پہنتا ہے کہ مسجد میں آ کے پانی ڈال کے سمجھتا ہے کہ میں پاک ہو گیا. ناپاک کے ناپاک نماز پڑھنا ہے اور اسی حالت میں یہ قبروں میں جا رہے ہیں. عورتیں ایسی ازاریں پہنتی ہیں کہ ان کی ایڑی کے نیچے جاتی ہیں، سب ناپاک ہو گئی. باقاعدہ اخلاص کے ساتھ وضو کر کے مصلی پہ چڑھ کے نماز پڑھتی ہے. ابا دیکھ رہے ہیں، شوہر دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، کوئی ٹوکتا نہیں. پڑھتی ہے بیچارے کو پڑھنے دو، اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ قبول کرنے والا ہے. کیا بغیر وضو کے اللہ قبول نہیں کر سکتا کیا؟ چلا رہے ہیں. ہمارے گھر کے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہیں. گھر کے اعمال، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. غصہ، بظاہر غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. نبی فرما رہے ہیں. اور آپ نے کیا کوئی ہوئے مانس ہو، گرم بھی ہو، تو وہاں بھی. ابھی میں نے ایک مسئلہ ہمارا ایسا سامنے آیا کہ خالی بچے کو شادی تو کر دی، دھندا سکھا دیا، سب سکھا دیا، لیکن غصے کو کنٹرول کرتے نہیں سکھایا. ایمان کی محنت کرنے والے لوگوں میں میرے دوستوں بزرگوں غصے پر کنٹرول کرتے آ جاتا ہے. ہاں، صحابہ کتنے 1,44,000 تھے لیکن 4 یا 5 واقعے طلاق کے ہیں، باقی 4 سے 5 سے کوئی طلاق نہیں. اور اپنے یہاں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کیوں؟ اس کے کارن کیا ہے؟ دیکھو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو سوچو کبھی کبھی. غصے کی وجہ سے. میں نے کہا تم نے کیوں دے دی کہ میں نے تو 6-7 وقت بول دیا ہے طلاق. کہ اچھا طلاق تو ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی تھی، تو کیا کروں میں؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑنی ہی پڑے گی تمہارے. میں نے ہوا کیا تھا تیرے تو کچھ بھی نہیں. میرے غصے کا جب یہ روزانہ میں پیاز کھاتا ہوں دوپہر کے وقت، سلاد دے دے، سلاد کر دو. اس دن بیچاری یہ بھول سے یا کوئی ٹینشن میں ہو گئی تو سلاد رکھتے دسترخوان میں بھول گئی. میاں کو غصہ آیا اور سلاد نہ رکھنے پر 3 دے دی اور 6 وقت. معمولی دنیا کی باتوں میں. اچھا دے تو دیا. پھر بڑے میاں بھی گھر میں ایسے ہیں، ہمارے ایمان کتنے کمزور ہے یہ بتا رہا ہوں. کوئی کسی کے کہنے کو نہیں کہہ رہا میں. ہاں سنیو برابر. بڑے میاں کہتے ہیں طلاق ہو گئی، خبر پڑ گئی ابا کو. دیکھ بیٹا قانون بہت خراب ہے. کوئی مفتی صاحب کے پاس یا مولوی صاحب کو جا کے کہتا نہیں ہوں گے تیرے بچے رکھڑ جائیں گے. طلاق ہو چکی ہے، بڑے میاں کو معلوم ہے، اس کی ماں کو معلوم ہے، اور سب ہم ڈھانپ دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے آج کل، ہو رہا ہے. اب طلاق دینے کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے، میرے جواب دو آپ کو، یہ کیا کیسے بچے ہوں گے؟ اور یہ اگر یہ باپ مر گیا اس کے ورثے کے اندر علماء کو پوچھو، مفتیوں کو پوچھو کہ یہ اس بچے کا حق ورثے میں لگے گا کہ نہیں لگے گا، تو سب علماء کہیں گے نہیں لگے گا. اور باپ کے مرنے کے بعد یہ ورثہ ماں نے کھا لیا تو طلاق سے پہلے کی جو ہے ان کا تو حق چھوکروں نے مارا نے مروایا کس نے؟ باپ نے. ورثے میں بھی یوں کرتے ہیں، وارثے میں بھی ہم یوں کرتے ہیں. جو کماؤ پوت ہوتے ہیں، اچھے دھندا کرتے ہیں، ان کو باپ دے دیتا ہے. اور جو لڑکیوں کو تو وہ تو شادی میں دینا تھا وہ دے دیا. اور لڑکا بھی کام ساتھ میں ہو کہ نہ ہو، باپ کا ملکت کے اندر اس کے مرنے کے بعد
2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا لے گا. شادی میں چاہے ڈھیر مار سپنا دیا ہو تو بھی باپ کے مرنے کے بعد ملکت میں 1 حصہ لڑکی کا لگے گا. اور اپنے کیا کرتے ہیں؟ اپنی چلاتے ہیں. پھر میرے جیسا کوئی بیچارہ تبلیغ والا آیا تو وہ چلاتے نا الفرصت نے. اب ہمارے یہاں مسئلے چلتے ہیں، مسئلے چل رہے ہیں. اللہ یہ ایمان کے بگاڑ کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوئے. نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا. یہ غور کرنے کی بات ہے، بلکہ رونے کی بات ہے کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے گھر میں سے ایمان نکل رہا ہے. یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میرے گھر میں سے فرائض نکل رہے ہیں. یا اللہ ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا ہے. اللہ سے مانگنے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد ہم چلا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور صحابہ میں میرے دوستوں اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ایک مستحب کو بھی چلایا نہیں. ایک مستحب. تو یہ کام اپنا. اچھا پھر تبلیغ کا کام، تبلیغ اپنے کیا سمجھتے؟ تبلیغ والے نہیں، نظام الدین سے بزرگوں کے مشورے سے جماعت بنانے کے لیے آئے. یہ کام مستحب ہے. دیکھو تبلیغ کرنا علماء کا کام ہے، جاہلوں کا کام نہیں. اپنوں کو تو اپنا دین سیکھنے کے لیے جانا ہے، اپنا ایمان بنانے کے لیے جانا ہے، اپنے اعمال بنانے کے لیے جانا ہے. تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھ دیا، تبلیغ کے واسطے نہیں جانا. اپنے ایمان کے لیے. سنتوں کے مسلمان ہم خود جنازے نکال رہے ہیں سنتوں کے. ہمارے اسلامی لباس ہیں جو کوئی تھوڑے بہت بھی لباس آئے ہیں وہ تبلیغ کی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی محنت سے آئے ہیں. داڑھی تبلیغ کی ٹوٹی پھوٹی محنت سے آئی ہے. میں کہاں تھی اسی طریقے سے ہمارے اسکول کے بچے اسکول ایجوکیشن کر کے اس کو بھی ہم چلا رہے ہیں. میرے دوست سب سے پہلے کسی بھی اسکول میں داخل کرو تو وہ یونیفارم کے نام سے اسلامی لباس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آپ کے بچے کا اتار دیں گے. اور باپ خوشی کے ساتھ پڑھانا بہت ضروری ہے، پڑھانا بہت ضروری ہے. اور اس کی جبہ اتارا، لہنگا اتارا، بشر بتایا. نام کیا لگا؟ یونیفارم. پھر اتنا ہی نہیں، جب اسکول میں جاتا ہے تو سرسوتی ماتا کو ہمارے بچوں کو بھی ہاتھ جوڑواتے ہیں. سرسوتی ماتا کی پوجا جائز ہے، شرک ہے شرک. باپ کو خبر ہے کہ بعض ہوشیار بچے ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ ابا وہاں تو سب یوں کروا ہاتھ پوجا دیں. تو بعد ماں باپ کہتے بھی ہیں کہ بیٹا ہاتھ منہ اونچے نہیں کرنے کا اپنا، مگر پھر بھی وہ ماسٹر ان کو زبردستی کرتے ہیں کہ کیا اونچو نہیں کرتا ہاتھ، تب کرتے ہیں. باپ کہہ رہا ہے کہ مت کریے، ماسٹر کہہ رہا ہے کہ کر. یہ 2-4 مہینے کے بعد کرے. باپ کو خبر ہے ساری کیفیت. اور باپ ایجوکیشن کے پیچھے تو بڑا ہوگا، پگار اچھا لائے گا تو اپنا ایمان بیچ کے یہ نوکری کو ایجوکیشن کروا رہا ہے. ہم اسلامی اسکول نہیں بنا سکتے؟ ہم اس کا جو 4 چند مسلمان مل کے بھی بنا سکتے ہیں. کوئی دھیان نہیں، جیسا چل رہا ہے ایسا چلاؤ، چلاتے رہو. ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہماری رہنی کرنی سب بگڑ گئی. ہمارا اسلام کیسا ہے؟ دیکھا دیکھی کا. کیسا ہے؟ دیکھا دیکھی. وہ کر رہا تھا بھی کر لو. ایک کٹم تھا پورا 12 آدمی کا، ابھی یہاں لنڈن کے اندر انگریز تھے. تو میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، پیچھے آپ حضرت سے درخواست ہے ذرا اپنے آگے کی جگہ دیکھو، تھوڑے آگے آ جاؤ. اپنے آگے دیکھو، اپنے آگے دیکھو، جگہ ہے آگے آ جاؤ. ہاں کچھ لوگ بیچارے ٹھیک باہر بیٹھے دیکھو. ہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں. وہ مسلمان ہوئے، گریجویٹ تھے میاں بیوی لوگ. انہوں نے ماں باپ کو سمجھایا، کہ ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے. بھائیوں کو سمجھایا، بھائی بھی مسلمان. 12 آدمی کا قبول تھا. مسلمان تو ہو گئے، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد میں یہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا کرنا جب شروع کیا
تو گریجویٹ بھی تو اب سمجھدار آدمی، بلکہ جو آدمی گریجویٹ نہ ہو وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ ہمارے اسلام میں نہیں رہنا، کہ کیوں نہیں رہنا؟ کہ تمہارے مسلمانوں کا اسلام دوسرا ہے اور اصلی اسلام تو کتابوں میں ہے۔ اس نے کیا جواب دیا کہ تمہارے آج کے کل کے مسلمان کے رواجی مسلمان ہیں، تو رواج کے اوپر تو ہم بھی کرسچن، ہم بھی اپنے رواج کے اوپر چلتے تھے، تو اسلام سے پہلے بھی ہم رواج پہ چلتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی ہم اگر رواج پہ چلتے ہیں تو ہم کو اسلام میں رہنے کا فائدہ کیا؟ پورے 12 آدمی کا کٹمب پھر سے کرسچن ہو گیا۔ اس کی کارن کیا ہوا؟ ہم، میں اور آپ، یہ رواج بات ہے۔ شادی بیاہوں میں دیکھو آپ ناطروں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ، شادیوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں، منڈپوں میں، ہال میں۔ سنت یہ ہے شادی کی مسجد میں کرو، 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ مسجد کے اندر نورانیت قائم رہے گی، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی بے پردگی نہیں ہوگی، ایک فرض زندہ ہوگا۔ نہیں، ہم تو ہال میں ہی کریں گے۔ اور پھر اس نے ہم نے 3 دیگ کھلائی ہے تو دوسرے صاحب آئیں گے تو اچھا اس نے 3 کھلائے تو اپنے 4 کھلا دیں۔ سگائی کے اندر کھانا ہے، علماء کو پوچھو کہ سگائی میں کہیں کھانا ہے، اور ہے کھانا تو ولیمے کے اندر ہے، ایک رات دولہا دلہن گزار ڈالے، اس کے بعد تو ولیمے کا کھانا ہے۔ اس میں بھی ہم اتنی بڑی اپنی مرضی کے اتنی چلاتے ہیں کہ شادی کے دن، نکاح کھانے کے دن کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اپنا رواجی کھانا ہے۔ یہ انگریزوں نے دیکھا تو اس پہ تو ہم پہلے بھی چلتے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں۔ تو اسلامی زندگی تو ہے نہیں، یہ اسلام تمہارا کتاب ہوگا، مسلمانوں کے پاس اسلام نہیں۔ بہت سے لوگ ہم آڑ بن کے کھڑے، آڑ بن کے۔ اس لیے تبلیغ میں جانا ضروری ہے، اس لیے دین پر محنت کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمارے ایمان پر محنت کرنا ضروری، اور اس لیے ہمیں اعمال کو پھر سے اپنے اندر لانا ضروری، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ مولوی الیاس صاحب کا یا نظام الدین والوں کا یا علماء کا یا بزرگوں کا حکم نہیں ہے، میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ اس کام کو سمجھ کے کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان اپنے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ ان کی کوئی جوان بنا نہیں ہوگی نا، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں، اس لیے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرے پارے کی آیت دیکھو آپ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور مستحب کو بھی چھوڑو مت۔ اور ہم بہت آگے نکل گئے، فرض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، سنتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، سنت ٹوٹے، مسلمان کو تو غم ہونا چاہیے، یا اللہ میرے اندر سے بھی سنتیں نکل گئی، میرے محلے میں سے نکل گئی، میرے گاؤں میں سے نکل گئی، تو اس کے لیے میں خود ان کو سمجھاتا مسلمانوں کو، یہ جوابداری تھی ہماری۔ اپنا عبد المتین ہے نا، یہ ختم نبوت کے سہارنپور میں کام کر گیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھتے؟ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں، اب دوسرا بولا، مگر اس کا مطلب کیا؟ دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا کہ یہ دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب وہ دین کی محنت جو اللہ کے نبی کر کے گئے وہ میرے کرنی پڑی۔ میرے عمل بگڑے ہیں، میرے خود درست کرنا پڑے، میرا ایمان بگڑا ہے، میرے خود، یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ اور ہم نے کیا مانتے ہو تو ہاں آپ کوئی نبی آنے والا نہیں۔ گھر میں عورت بیوہ یوں کہتی ہے، بیوہ، اس کا دھنی مر جاتا ہے نا تو بچوں کو کہتے ہیں بیٹا تیرے ابا رہے نہیں گھر میں، اب گھر کا کوئی بوجھ نہیں، کمانے والا بھی کوئی نہیں، ہمارے ذمہ داری لینی پڑے گی۔ سارے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ہاں ماں تم سچ کہہ رہی ہمارے یہاں۔ اور اپنے یہاں ختم نبوت کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے، اور ختم نبوت کا کام تو چھوڑ کر رکھا ہے۔ ایمان بگڑتا ہے تو بگڑنے دو، گھر بگڑتا ہے تو بگڑنے دو، ماں بگڑتی ہے تو بگڑنے دو، بیٹی بگڑتی ہے تو بگڑنے دو، یہ ختم نبوت نہیں ہے۔ سمجھو، کوئی بات کو سمجھ کے کہو۔ ہماری عورتیں تک جانتی ہے کہ گھر کا وہ بھی انتقال کر دیا تو اس کی جوابداری کس پر آئے گی؟ بیٹوں پہ آئے گی۔ بیٹے نہیں ہیں، ماموں پہ آئے گی، ماموں نہیں ہیں، چچا پہ آئے گی۔
آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ تو اب کوئی کرنے والا نہیں ان کے پیچھے، تو یہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ کام تبلیغ کا جو کام ہے، جو تبلیغ لوگ کرتے ہیں، تبلیغ نہیں ہے، اصل میں اپنے خود کی ایمان کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی۔ لیکن یہ محنت کے بغیر، قربانی کے بغیر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں 11 جگہ فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ہے ایمان والو، آپ مجاہدہ کرو اپنی خود کی جان لگا کر اور اپنا خود کا مال لگا کر مجاہدہ کرو۔ اور مجاہدے کے معنی یہ کہ تھوڑا اللہ کے لیے کشتی اٹھاؤ۔ المجاہد من جاہد فی نفسہ فی طاعت اللہ، حدیث شریف ہے کہ مجاہدہ کر کے اللہ کے احکام کو اپنے اندر لاؤ۔ مجاہدہ میں تھوڑی کشتی اٹھاؤ۔ تو اپنے جماعت میں جانے والے بھی ہو گئے، جب بالکل فرصت ہوتی ہے، کچھ کام کاج نہیں ہوتا تو اس وقت دیتے جاؤ۔ اللہ کو دل پہ بوجھ ڈالو، گھر پہ بوجھ ڈالو، دکان پہ بوجھ ڈالو، تو ایمان بنے گا۔ قربانی نہیں دیں گے ایمان نہیں بنے گا۔ اللہ نے اسی لیے 1,44,000 صحابہ تھے، سب سے قربانی لی، سب سے۔ اچھا ہم افضل کے اللہ کے نبی کے صحابہ افضل؟ کون افضل؟ اللہ کے نبی کے صحابہ افضل۔ ایک صحابی اتنا قیمتی ہے، ایک صحابی اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے غوث، دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے کتب اور دنیا کے سارے اولیاء اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ صحابی کے پیر کے نیچے کی دھول رکھ دیں تو میرے دوستوں کو دھول والا پلڑا چک جائے گا۔ نہیں ہو اللہ کے نبی کی زمانے کی صحبت پائی ہے۔ یہ سارے اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، یہ سارے صحابہ کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں۔ تو ان سے بھی جب محنتیں لی تو ہم کو شیطان آ کے اپنا جو محنت کرنے کی فرصت ملے گی تو جائیں گے۔ ان کو ایک کو بھی چین سے بیٹھنا نہیں دیا۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا حتی یقولوا متی نصر اللہ۔ صحابہ کو اتنے اللہ میں نے ہلائے، اتنے رگڑے، اتنے مجاہدے کروائے۔ زلزلوا زلزال، اللہ نے خود کہتے ہیں کہ ہلانے کے طور پر ہم نے ہلا ڈالے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے خود کہہ رہے ہیں۔ یہ پارا مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ آیت کہاں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسے ہلائے کہ ہلانے کے طور پر ہلا دی۔ اور یہ پھر کہنے لگے، بہت زیادہ ہلائے تو صحابہ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اب مدد کب آئے گی؟ اللہ یوں کر دے گا، اللہ یوں کر دے گا، اللہ تم کو برکت دے گا، اللہ تم کو امن دے گا، اللہ تم کو، یہ برکت کب آئے گی؟ میرے دوستوں، اللہ پاک نے پھر سے ان کو دل بھی ایسے دیا ہے۔ ابو ہریرہ کا جس وقت یہ دین کی محنت کر رہے تھے، جس وقت یہ ایمان بنا رہے تھے، جس وقت یہ اعمال بنا رہے تھے، میرے دوستوں کو ان کو فاقے کرنے پڑے، سیزنیں چھوڑنی پڑی، باغیچے چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنے پڑے، عورتوں کو بیوہ کرنی پڑی، بچوں کو یتیم کرنا پڑے۔ یہ زمانے سے جب گزر گئے ایمان بن گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مکے میں آئے، ماں بیٹا دونوں تھے، باہر کے لوگ تھے۔ جب وہاں آئے تو بھاڑے کے گھر میں رہتے، کرائے کا مکان۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 3-3 4-4 دن ماں بیٹوں کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ ابو ہریرہ گش کھا کے گر جاتے تھے، لیکن یہ محنت میں سے، مجاہدے میں سے پسار کا ہو گئے تو اللہ کے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ پھر ابو بکر صدیق کا 28 سال کی خلافت کا زمانہ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے۔ تو یہ 14 یا 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی تھی ابو ہریرہ کو۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عمر نے ہمس کا گورنر بنا دی، ملک شام کے اندر ایک صوبہ ہے پورا، اس کو گورنر بنا دی، اور ریشم کا رومال جیب میں سے نکال کر ناک صاف کرنے لگے۔ اور ناک صاف تو کر لی تھی، لیکن میرے دوست اتنا روئے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گیا، ان کا جھبا بھی تر ہو گیا۔ حضرت پوچھا، حضرت آپ اتنا سارا کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک وقت یہ تھا کہ میں
میرے پاس کھانا مجھے نہیں ملتا تھا تو میں غش کھا کے گر جاتا تھا. اور آج ابو ہریرہ کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابو ہریرہ ریشم کے رومال میں ناک صاف کر رہا ہے. 13 سال سے نے پلٹا کھایا ہے. 13 سال. کوئی آدمی آتا کہ حضرت میرے پاس ذرا قرضہ بہت ہو گیا ہے تو کہ جا فلاں ٹکڑا لے لے. وہ 1,000 کا 500 بیگھے کا ٹکڑا ہوگا. مکے میں 2 گھر کے ہو گئے, مدینے میں 1 گھر کا ہو گیا, اور جہاں گورنر بنانے تھے وہاں بھی 2 گھر ہو گئے. یہی ابو ہریرہ جو بھاڑے سے رہنے کے لیے آیا تھا, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. ہم کے بھی رسول تھے, ہمارے بھی وہی رسول ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم مجاہدے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے ہم پیچھے رکھتے ہیں, اور انہوں نے محنت کے میدان میں اپنے آپ کو لگایا. اور ابو ہریرہ جیسے ہم کو تو فاتح بھی نہیں کرنے ہیں. ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلہ لگاؤ پھر واپس آ جائے گا, 3 چلے لگاؤ پھر واپس آ جائے گا, 3 دن لگاؤ پھر واپس آ جائے گا. سستا سودا ہے, سستا. اس لیے میرے دوست بزرگوں اس کی نیتیں کریں اور ارادے کریں اور کھڑے ہو کر کے کہیں کہ انشاءاللہ میں پھر سے اپنے ایمان کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا, اور پھر سے اللہ کے نبی کی محنت کو جگہ دوں گا, اور پھر سے اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے گھر میں جگہ دوں گا. بولو, ہمت کر کے بولو.